واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان قاری سید صداقت علی۔ ناظرین، پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور زراعت جو ہے وہ پاکستان کی معیشت میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ آج جو شخصیت ہمارے ہاں تشریف فرما ہیں یہ اس شعبے کو ڈیل کر رہے ہیں اور ایڈیشنل سیکرٹری زراعت ہیں۔ میری مراد علی ارشد رانا صاحب۔ رانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رانا صاحب، پیغام پاکستان یہ بڑا ایک موٹیویشنل پروگرام ہے اور اس میں ہماری جو عوام ہے ان کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے، ان کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے کہ پاکستان یہ کیسے بنا، کیوں بنا، اور ہر پاکستانی کا کیا فرض ہے۔ پاکستان تو بن گیا، اس پاکستان کو اب اکنامکلی آگے لے جانے کے لیے ہر انڈیویجول کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ہم نے سوچا کہ ہم کیوں نہ مختلف شعبہ زندگی کے لوگوں کو انوائٹ کریں جو مختلف فیلڈز کے اندر پاکستان کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، وہ چاہے کسی آفیشلز کیپیسٹی میں ہیں یا اس کے بغیر ہیں۔ تو اس لیے ہم نے آج آپ کو تکلیف دی ہے۔ آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محترم قاری صداقت علی صاحب، میرے لیے آج ایک سعادت کا دن ہے کہ میں آپ کے روبرو بیٹھا ہوں اور آپ اور پی ٹی وی کی ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے کہ انہوں نے کچھ آؤٹ آف دی باکس سوچا۔ اب ہماری ٹریڈیشن کیا ہے کہ جو روایتی چیزیں ہیں ایک نو شروع کی تو ایک بھیڑ چال بن جاتی ہے، اسی ٹائپ کے پروگرام آپ سٹارٹ کرتے ہو۔ تو یہ پیغام پاکستان کے نام سے آپ کا یہ آغاز کرنا، میں دعا گو بھی ہوں انشاءاللہ یہ بڑا کامیاب ہوگا۔ دیکھیں پاکستان کا پیغام کیا ہے؟ محبت کا پیغام، رواداری کا پیغام اور اخوت کا پیغام۔ کوئی شک نہیں۔ اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ اس پیغام کو لے کر چل رہے ہیں۔ آپ نے ایک نسل کو اللہ کے جو کلام ہے، اللہ کا پیغام ہے، اس سے روشناس کرایا۔ اور میرا نہیں خیال کہ پاکستان کا کوئی شہری آپ کی آواز سے بہرہ مند نہ ہو، آپ کی شخصیت سے بہرہ مند نہ ہو۔ تو آپ پھر میں مبارکباد کے کہوں گا کہ مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قوم کی رہنمائی کے لیے چنا ہوا ہے، اور اب جو آپ پروگرام شروع کر رہے ہیں اس پہ ہماری قوم اور نسل کی، آنے والے نسل کی رہنمائی فرما رہے ہیں۔ صاحب، آپ کا چونکہ شعبہ زراعت سے تعلق ہے تو میں چاہوں گا کہ اس کے حوالے سے آپ سے کوئی سوالات کیے جائیں۔ سب سے پہلا کوشچن ہے کہ جب پاکستان معرض وجود میں آیا اس وقت ہماری زرعی حالت کیا تھی؟ قاری صاحب، جو تھوڑا سا میں تمہید کے ساتھ پھر اس سوال میں آؤں گا۔ دنیا میں جتنے بھی خطے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی نہ کوئی اسپیشل چیز بنائی ہوتی ہے، اسپیشل ڈیزائن کیا ہوتا ہے۔ کچھ خطے ایسے ہیں جہاں پہ بلند و بالا پہاڑ ہیں اور پہاڑ ہی پہاڑ افغانستان لے لیں۔ کچھ ریگستان ہیں تو ریگستان ہی ریگستان ہیں۔ افریقہ کے بہت سارے ممالک کی مثال لے لیں۔ کچھ ایسے ہیں جہاں پہ انبیاء کا بہت زیادہ ظہور ہوا ہے۔ کچھ ایسے ہیں جہاں دریا ہیں، بنگلہ دیش ہے، ایمیزون ہے۔ لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کچھ خطے ایسے رکھے ہیں جہاں پر یہ ساری نعمتیں موجود ہیں، سبحان اللہ۔ اور اس کا نام ہے پاکستان۔ ماشاءاللہ۔ آپ شمال سے شروع ہو جائیں، آپ کے پاس دنیا کے بلند و بالا ترین پہاڑ ہیں، کیٹو آپ کے پاس ہے، پھر آپ کے پاس نانگا پربت ہے۔ اور ان کی یہ خالی پہاڑی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پانی کے ڈپازٹس دیے ہوئے ہیں، واٹر کے۔ پھر تھوڑا سا نیچے آ جائیں تو پھر آپ کے پنجاب کے میدان شروع ہو جاتے ہیں۔ اور قاری صاحب، یہ بات میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ بلیسڈ خطہ ہے، اللہ تعالیٰ کی اس خطے پہ نعمت ہے کہ دنیا کی جتنی بھی معلوم تاریخ ہے اس میں کبھی قحط نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اسپیشلی ڈیزائن کیا۔ اب دیکھیں، آپ کے پاس گرمیوں میں پانی کم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ اتنے بڑے ڈپازٹس، آپ کے پاس دنیا کے سب سے بڑے گلیشیئرز ہیں یوں کہہ لیں، اور پھر وہاں سے جو چلتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک گریویٹیشنل فورس بنائی ہوئی ہے۔ یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ہمارا جو نہری نظام ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام ہے۔ ہم 55,000 کلومیٹر کی نہریں چلا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اور دنیا کے ممالک میں رشیا بھی آتا ہے جو پاکستان سے 11 گنا بڑا ہے، امریکہ بھی آتا ہے، دنیا کا سب سے بڑا نظام ہے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اس ملک پہ کہ اس نے گریویٹیشن دی ہوئی ہے۔ پہاڑوں کے جو فٹ ہلز ہیں وہاں سے لے کر بحیرہ عرب تک 1000 فٹ سے زیادہ، میں فٹ ہل کی بات کر رہا ہوں، جہاں پہاڑ ختم ہوتے ہیں وہاں سے پھر رب کریم نے سلوپ بنا دی ہے کہ آپ کے سمندر تک جاتے جاتے۔ اور پھر جو 5 دریاؤں کا آپ سپین دیکھیں پنجاب کا، کبھی غور کریں
جیسے ہمارے جسم میں رگیں چلتی ہیں، ہر ایک خطے کو، ہر ایک جگہ کو دے رہی ہیں خون، اسی طرح جو دریا ڈیزائن کیے گئے ہیں وہ بھی اس لیے ڈیزائن کیے گئے کہ یہ ہر ایک خطے کو ڈفرینٹ ایریاز یہاں ڈفرینٹ ایریاز میں. اور پھر آپ کی جو زمینیں ہیں، خیر صاحب مجھے ریسرچ کرنے کا موقع ملا چاول کے موضوع پہ، کہ آپ کو پتہ جو پاکستان کی سپر باسمتی ہے، ایک گھر میں پکے تو 7 گھروں میں اس کی خوشبو جاتی ہے. دنیا کی دی بیسٹ رائس. دا بیسٹ رائس. ابھی اس پہ بھی آتے ہیں کہ کیا کیا آپ کے پاس بیسٹ ہے. تو اس پہ میں نے ریسرچ کی کہ یہ امریکن کیوں نہیں بنا سکے جنہوں نے جینیٹک کوڈ کو ڈی کوڈ کر لیا ہوا ہے. اب وہ جیمز ویب کائنات کی کہاں جا کے وہ وسعتوں کو تلاش کر رہی ہے، تو یہ سپر باسمتی کیوں نہیں پیدا کر سکے. میں نے غور کیا کہ وہ اس خطے کی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ جو پانی آتے ہیں ہمالیہ سے ان میں مخصوص نمکیات ہیں، مخصوص دھاتیں ہیں. پھر آپ کا جو ٹیمپریچر ہے جب آپ اگاتے ہیں جون جولائی کے مہینے میں، جو ٹیمپریچر اس کو چاہیے سوئنگ کے لیے 40 کے قریب، پھر گریجولی آپ نے دیکھا کہ چاول کی فصل جو آگے بڑھتی جاتی ہے وہ گرمی کم ہوتی جاتی ہے. اور آپ کی سوائل کی کمپوزیشن، یہ گجرانوالہ ڈویژن ہے جس میں ساہیوال ڈویژن ہے، لاہور ڈویژن ہے، سوائل کمپوزیشن وہ ڈویژن میں آ گیا نا جی، لاہور ڈویژن میں آ گیا. تو پھر اس کی سوائل کمپوزیشن، پھر پانی کا، پھر ٹیمپریچر کا، یہ ملاپ دنیا میں ایسا یونیک ہے ہی کوئی نہیں. اور یہ جو سارا ملاپ ہے وہ ایسی جینز بناتا ہے جو اروما یا خوشبو پیدا کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب صرف رائس ہی نہیں ہے، آپ کسی چیز کو ہاتھ ڈال لیں. جی میں اس پہ سبحان اللہ. میں عرض کرتا ہوں جی، ہمارا دنیا میں رقبے کے اعتبار سے 34ویں بڑے ملک ہیں ہم جی. اور جی کاٹن میں، کپاس کی پیداوار میں آپ دنیا میں 4تھے نمبر پہ ہیں. گندم کی پیداوار میں آپ دنیا میں 8ویں نمبر پہ ہیں. چاول کی پیداوار میں آپ دنیا کے ٹاپ 10 میں ہیں. خوبانی کی پیداوار میں آپ دنیا کے ٹاپ 10 میں ہیں. پھر آپ جناب گوشت کی پیداوار میں دنیا کے ٹاپ 10 میں ہیں. آپ جناب دودھ کی پیداوار میں اس وقت دنیا کے ٹاپ 10 میں ہیں. آپ جو سٹرس فروٹس ہیں، کنو وغیرہ، ان کی پیداوار میں دنیا کے ٹاپ 10 ممالک میں آتے ہیں. پھر آپ جو آپ کے پاس مینگو پیدا ہوتا ہے، جو اس کی خوشبو ہے، جو ویرائٹی ہے، اس میں یہ بڑی لمبی فہرست ہے. آپ فروٹس لے لیں، آپ ویجیٹیبلز لے لیں، بالکل کوئی بھی کراپ لے لیں، وہ اس کا ایک عجیب قسم کا ذائقہ جو کہیں نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اب آتے ہیں جی قیام پاکستان کے وقت پاکستان میں زراعت کے کیا حالات تھے. آپ کو پتہ ہے لاکھوں قربانیاں دی گئی ہیں، بے شمار لوگوں کا خون بہا ہے، تب یہ ملک وجود میں آیا. کوئی شک نہیں. ہمیں ضرورت ہے قاری صاحب آج کی نسل کو اس کی قدر کریں. رب کریم جو قومیں اپنے رزق کے وسیلوں کی، اپنے سکون کے تسکین کے وسیلوں کی قدر نہیں کرتی، رب کریم کا یہ مشیت ہے کہ وہ ان سے واپس لے لیتا ہے. اور یہ لاکھوں کٹے پھٹے قافلے آئے، ان لوگوں نے پھر جو زمینیں تھیں، آپ کو پتہ ہی ہے جو انگریزوں کا پیریڈ تھا 1857 کی جنگ آزادی سے لے کر 1947 تک، مسلمانوں کا تو وہ ہمیشہ معتوب رہے، زیر عتاب رہے انگریزوں کے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمارے خلاف جنگ کی ہے، تو ان کو دانستہ طور پر ہر شعبے میں پیچھے رکھا گیا، اور زراعت بھی ان میں سے شامل تھا جن میں شعبوں میں ہے. آج سے 30-40 سال پہلے تک وہ پانی کھیتوں کو کیسے لگاتے تھے؟ کنویں سے ہل چلا کے، اور پھر وہ کھیتوں میں ہل چلاتے تھے جو بیلوں سے. ماڈرن ٹیکنالوجی تو بعد میں آئی ہے. پانی کب دیتے تھے؟ یہ 70s لیٹ 70s تک آپ کا ہم نے چلتا دیکھا، ہے. سب کو دیکھا. تو قیام پاکستان کے وقت آپ کی بہت ساری زمینیں بنجر تھیں، بے آباد تھیں، کہیں پہ آپ کو سیرینٹی پڑی ہوئی تھی، کہیں پہ کلر پڑا ہوا ہے. آپ نے کبھی ناروار روڈ پہ یا لاہور کے سبربز میں سفر کیا ہو تو آپ کو نظر آئیں گے دور تک چٹیل میدان تھے اور سفید سا صفوف پڑا ہوتا تھا. ڈاکٹر صاحب اگلا کویشچن ہے کہ ہماری زراعت کی ترقی کا کل معیشت پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ اچھا، یہ ایک جملے میں ساری بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کو میں نے کہا نا اللہ کریم نے زراعت کے لیے بنایا ہے، ڈیزائن کی ہے اسپیشلی. اس کو زمین دی ہے، اس کو پانی کے سورسز دیے ہیں، سارا سال بہنے والے دریا دیے ہیں. پاکستان بنیادی طور پر زرعی ملک ہے. زراعت پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور رہے گی. اور پاکستان جب بھی کبھی ترقی کرے گا وہ ترقی زراعت کی وجہ سے ممکن ہوگی. ابھی تک دیکھیں آپ 21ویں صدی کو کراس کر رہے ہیں، آپ نے پہلا جو اس کا کوارٹر تھا وہ تقریباً ختم ہونے والا ہے. تو ابھی تک آپ کی 60 سے 70% آبادی وہ زراعت پہ، اس کا روزگار زراعت پہ لگا ہوا ہے. آپ کا جی ڈی پی جو گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ ہے 20% تک تو زراعت کنٹریبیوٹ کرتی ہے. اور میں سوال کرتا ہوں کبھی کسی جگہ پہ کہ مجھے یہ بتائیں کہ 1947 سے لے کر اب تک آپ نے دنیا کو کیا دیا ہے؟ آپ نے زرعی پیداوار کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیا. اب بھی آپ کیا ایکسپورٹ کرتے ہیں؟ کاٹن بیس ساری. آپ کپڑا ایکسپورٹ کرتے ہیں، آپ چادریں کرتے ہیں، آپ تولیہ کرتے ہیں، آپ دھاگا کرتے ہیں.
ٹیکسٹائل ریلیٹڈ، یا اگر آپ چاول کرتے ہیں rice یا آپ پھل کرتے ہیں تو وہ سارے زراعت سے ہی آتے ہیں. اس لیے کوئی بھی جگہ ہوتی ہے میں بڑا ایمفیسائز کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی اسٹرینتھس کو انکریز کرنا ہوتا ہے. جو آپ کی طاقت ہے آپ اس کو طاقت دیں اور اس کو تقویت دیں گے تو وہ آپ کو کھڑا کر دے گی. اور یہ میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ جب تک پاکستان کی زراعت جدید خطوط پر استوار نہیں ہوگی ہمارے پاس دنیا کو دینے کے لیے اس کا مطلب کہ ہمیں ایگریکلچر کے اندر فوکس کرنا چاہیے اور اسے ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. جی ہمیں بالکل 5-10 سال تک اس پہ ایک فوکسڈ اپروچ ہونی چاہیے. ٹیکنالوجی لے کے آنی چاہیے اور ٹیکنالوجی کے بغیر آپ دیکھیں نا جب قیام پاکستان تھا اس وقت آپ کی گندم کی پیداوار 9 من تھی اور آپ کپاس 4 من پیدا کر رہے تھے، چاول آپ 6-7 من پیدا کر رہے تھے. یہ ٹیکنالوجی ہے جس کو اڈاپٹ کر کے تو آپ گندم کی ایوریج پیداوار 30 من لے رہے ہیں، چاول آپ 23 من لے رہے ہیں اور کپاس بھی آپ 20 من کے قریب ایوریج لے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب اگلا سوال ہے کہ دنیا بھر میں زراعت کے لیے نئے تجربات ہو رہے ہیں، اس سلسلے میں ہماری کاوش کیا ہے اور اس میں حائل مشکلات کون کون سی ہیں؟ قاری صاحب جب قیام پاکستان ہوا تو آپ کی ہماری آبادی کوئی 30-40 ملین کے قریب تھی. اب اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی آبادی 220-30 ملین کے قریب ہے، 5 گنا اضافہ ہے. جب یہ خطہ پاکستان بنا تو اس کا رقبہ تھا 7,96,096 مربع. رقبہ تو نہیں ہے، رقبہ اتنا ہی ہے، آبادی آپ کی 5 گنا ہو گئی ہے. میں مسکنسیپشن جو ہے پاکستانی کو میں یہ جو پیغام دینا چاہتا ہوں، حوصلہ افزائی کا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سب کچھ برا نہیں ہے. آپ نے اسی خطہ ارض سے 4 کروڑ بندے کو کھانا دیا اور وہ جی بھر کے ڈاکٹر صاحب یہاں پر ایک بڑا ایمان افروز میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ کتنا بلیسڈ خطہ ہے کہ لوگ 5 گنا بڑھ گئے. 5 گنا بڑھ گئے ہیں. زمین اتنی ہے مگر وہ زمین جو ہے وہی زراعت جو ہے وہاں پر آپ جدید طریقے سے آپ کام کریں، محنت سے کام کر رہے ہیں ہمارا جو کسان ہے اور وہ 5 گنا زیادہ آبادی کو فیڈ کر رہا ہے. اور جو مسکنسیپشن ہے، میری لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے نا، مایوسی کی باتیں کرتے ہیں، یار پاکستان یار ترقی ہے. میں کہتا ہوں یار یہ آپ لوگ آدھا خالی گلاس دیکھتے ہیں، بھرا ہوا گلاس نہیں دیکھتے آپ لوگ کہ وہی خطہ ہے. اور اس میں ایک اور جو بات واضح کرنے والی ہے، جو پیغام ہے دینے والا، کہ جتنی بھی یہ ترقی ہے یہ ہماری انڈیجنس، ہماری لوکل مقامی سائنسدانوں نے آپ کی تمام گندم کی ورائٹیز اس وقت جو چل رہی ہیں وہ ہمارے سائنسدانوں کی تیار کرتا ہے. آپ کی چاول کی جتنی ورائٹیز چل رہی ہیں وہ میرے سائنسدانوں کی تیار کرتا ہے. کپاس کی آپ کی ضروریات میرے کسان بنا رہے ہیں. آپ کے گنے کی جو تمام ضروریات ہیں وہ میرے ملک کا سائنسدان کر رہا ہے. تو اس ملک میں بہت سارے اچھے انڈیکیٹرز ہیں، بہت سارے پازیٹیو انڈیکیٹرز ہیں. ہمیں حوصلہ رکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے اور کسان بھائیوں کو اور زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ کسان بھائیوں نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے. صاحب اگلا سوال ہے کہ پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے ہمارے کسان بھائی جن کا حالیہ سیلاب سے سب کچھ پانی میں بہہ گیا، ان کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ یہ جی رب کریم کی اپنی مشیت ہے، اس نے اپنے معاملات چلانے ہوتے ہیں جس کو وہ رب کریم زیادہ ہم انسانوں سے بہتر سمجھتے ہیں. ہم تو اس دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتے. بہت دفعہ زندگی میں ایسا ہوتا ہے ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، غلط ہو رہا ہے، شاید یہ صحیح نہیں ہو رہا، لیکن وہ ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہوتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ ایک طرح سے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یار اس میں رب کریم کی کوئی نہ کوئی حکمت تھی. لاسٹ میسج آپ کیا دینا چاہتے ہیں؟ قاری صاحب میں جو دیکھ رہا ہوں نا 20-25 سال سے میں اسسٹنٹ کمشنر رہا ہوں، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، بہت سارے پنجاب کے اضلاع میں نے سرو کیا ہے. 2 چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو ایمپتھائز کریں، یہ میرا ہر لیول کے بندے کو پیغام ہے. ایمپتھی کیا ہے؟ ایک بندہ راجن پور سے آئے افسر صاحب کے دروازے پر اور آپ کو گھر جانا ہے اور آپ نکل پڑتے ہیں کل آ جانا، وہ رات کہاں گزارے گا؟ ایمپتھائز کریں، خود کو اس کی جگہ پہ رکھ کے سوچیں. اگر آپ آئے ہیں، آپ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے تو 5 منٹ اس کو دے دو یار، اس کی بات سن لو، اس کو ایسے ٹریٹ کرو کہ تم ہو. تھوڑا سیکریفائز کریں، سیکریفائز کرو اپنی ذات کو، اس ملک کے لیے کرو یار. ایمپتھائز کرو، یہ میرا ملک ہے، یہ تمہارا ملک ہے، ہمارا ملک ہے، ہماری زندگیاں، ہماری جو ایگزسٹنس ہے، ہمارا وجود اس سے وابستہ ہے.
ہماری آنے والی نسلوں کا وجود اس سے وابستہ ہے۔ ایک تو میری گزارش ہے امپتھائز کا احساس پیدا کرے، اور دوسرا اخوت کا۔ پولرائزیشن بہت ہو گئی ہے، بہت زیادہ لوگوں فرقہ بندی میں، وہ اللہ تعالیٰ نے فرمان ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے باندھ لو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ یہ کچھ بھی ہیں، یہ ساری چیزیں وقتی طور پہ ہے، سیاست کے نام پر، میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب مذہب کے کہ نام پر۔ اپنی ذاتیات کو چھوڑ کر اجتماعی جو ہے وہ کوشش کی ضرورت ہے۔ اجتماعی کوشش کی ضرورت ہے۔ اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں، جہاں جہاں آپ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مینڈیٹ دیا ہے، آپ کے پاس ایک رعیت ہے۔ رب کریم نے قیامت کے روز آپ سے اس رعیت کے بارے میں سوال کرنا ہے۔ ہر بندے کی ایک رعیت ہے، ایک نائب کاشد ہے تو اس کی بھی ایک رعیت ہے، ایک بڑا افسر ہے اس کی تو رعیت احساس سے ذمہ بات داری۔ ہوتا ہے۔ تو آپ کو اس کا احساس کرنا ہے، کیونکہ رب کریم قیامت کو اس بارے سے آپ سے پوچھے گا۔ ایسا سو کائنڈ آف یو، آپ کی باتیں جو ہیں وہ واقعی دل پر اثر کرتی ہیں۔ میں اس سے بڑا جو ہے متاثر ہوا ہوں، اور یقیناً ہمارے ناظرین بھی آپ کی اس علمی گفتگو سے متاثر ہوئے ہوں گے، اور جس منصب پر آپ فائز ہیں آپ یقیناً اس منصب کے اعتبار سے بھی پاکستان کو سرو کر رہے ہیں، اور خاص طور پر زراعت کے شعبے میں آپ کی جو خدمات ہیں ان کو کبھی نہیں بھلایا جا سکے گا۔ اسی کے ساتھ ناظرین میں اب اجازت چاہتا ہوں، ہمارے پاس ٹائم کم رہ گیا ہے۔ آئندہ ہفتے پھر ایک نئی شخصیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، اور یقیناً یہ جو گفتگو یہاں پر ہوتی ہے، شخصیات تشریف لاتی ہیں، ان کے نالج سے میں بھی استفادہ کرتا ہوں، آپ لوگ بھی استفادہ کرتے ہیں۔ مقصد اس کا یہی ہے کہ ہم اپنی قوم کو، اپنی یوتھ کو، اپنی عوام الناس کو میکسیمم پاکستان سے جوڑیں، اور ہر شخص اپنے اپنے حصے کا دیا جلائے۔ پاکستان زندہ باد۔